اللہ 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 نخعی کا قول نقل کیا تھا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ کانو یکرہون التمائم من القرآن وغیرہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تعویذ اگرچہ وہ قرآن سے ہو یا قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز سے ہو اس کو پہننا ناجائز سمجھتے تھے، اس کو پہننا ناجائز سمجھتے تھے. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ قول اگر راجح ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو سب سے پہلی دلیل یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دھاگے کو دیکھا صحابی کے ہاتھ پر تو آپ نے کوئی تفصیل نہیں پوچھی. پوچھا کیا کسی قرآن جیسے آج تعویذ والے کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب نے دیا ہے، وہ تھوڑی غلط لکھیں گے، تو قرآن اور حدیثی لکھے ہوں گے. تو اگرچہ مولوی صاحب دیے ہوں، قرآن و حدیثی لکھ کر کے دیے ہوں، تب بھی اس کا پہننا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو منع کیا ان سے آپ نے تفصیل نہیں پوچھی. یہ نہیں پوچھا کہ کس چیز کی تعویذ ہے، قرآن سے لکھی ہوئی ہے یا غیر قرآن سے لکھی ہوئی ہے. دوسری چیز، اس کی تحریم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں ان کا یہ قول رائج ہو گیا تھا، لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا، لیکن کسی نے بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی تردید نہیں کی. تو یہ اجماع سکوتی ہے جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک حجت ہے. اور تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، جو بھی کوئی شخص کچھ بھی لٹکائے وہ اسی کے جانب اللہ رب العالمین اس کو کیا کرتا ہے؟ سونپ دیتا ہے. یہ حدیث گزر چکی ہے اوپر میں. اور یہاں ہم نے کہا تھا کہ یہ شیئن نکرہ ہے اور شرط کے سیاق میں بیان کیا گیا ہے، تو یہ عموم کے اوپر دلالت کرے گا. تو چاہے لٹکائے جانے والا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو بھی کوئی چیز لٹکائے، چاہے وہ قرآن سے ہو یا قرآن کے علاوہ سے ہو، اللہ رب العالمین اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. چوتھی بات یعنی چوتھی دلیل کہ تعویذ اگرچہ قرآن مجید سے لکھا ہوا ہو اس کا لگانا حرام ہے. اس کی دلیل، چوتھی دلیل ہے سدًا للذریعہ. سدًا للذریعہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے ذریعہ کو بند کر دینا. یعنی اگر یہ اجازت دے دی جائے کہ قرآن مجید سے لکھا ہوا تعویذ پہن سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ لوگ اس کو پہنتے پہنتے بغیر قرآن کے لکھے ہوئے تعویذ کو بھی پہننا شروع کر دیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان بنی نوع آدم کے ساتھ اسی طرح کا کھیل کھیلتا ہے. شرک کی ابتدا روئے زمین پہ ہوئی تھی، کچھ صالح اور نیک لوگ تھے، شیطان نے کہا کہ ان کو یاد کرنے کے لیے ان کی تصویر بناؤ. اب بعد میں ان کی عبادت کرنے کے اوپر لوگوں کو ابھار دیا. تو شیطان اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تو یہ گمراہی کا ایک زینہ ثابت ہوگا. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہننے سے بھی منع فرما دیا. اور پانچویں بات کہ اگر قرآن مجید کا تعویذ بنا کر کے لٹکایا جائے بچوں کے گلے میں، یا بڑا آدمی خود اپنے گلے میں لٹکائے، اور اسی کو لے کر کے، یہ قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں ہوگی کہ اسی کو لے کر کے وہ بیت الخلا میں جائے گا، نجاست کی جگہوں پر جائے گا، ہے نا؟ قرآن مجید اس کے یہ میں لگا ہوا ہے اور لے کر کے کہیں بھی وہ دھڑلے سے جا رہا ہے، تو یا وہ خود ناپاک ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا قرآن مجید کی بے حرمتی کے اوپر دلالت نہیں کرتی ہیں؟ چھوٹے بچے کے گردن میں لٹکا دے رہے ہیں، چھوٹے بچہ نجاست سے محفوظ نہیں رہ رہا ہے. یہ ساری چیزیں یہ قرآن مجید کے بے حرمتی کا بھی سبب ہوگا. اور قرآن مجید کا بے حرمتی کرنا یہ اتفاقی طور پہ
حرام ہے، بلکہ آپ لوگ اصول ثلاثہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے ایسا کرتا ہے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. کوئی قرآن مجید کی بے حرمتی جان بوجھ کر کے کرتا ہے، سوچ سمجھ کے کرتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. لہذا اس مسئلے میں راجح، صحیح اور درست بات یہ ہے کہ تعویذ اگرچہ قرآن مجید کی آیتوں سے لکھا ہوا ہو، اس کا لٹکانا یا اس کا پہننا ناجائز ہے، اس کا پہننا ناجائز ہے. لیکن جی اس پہ غور کیجئے گا، لیکن اگر کوئی آدمی پہنتا ہے تو شرک نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا، اس کا پہننا حرام ہوگا، لیکن پہننے والا مشرک نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ لٹکانے والا قرآن مجید لٹکا رہا ہے، مشرک نہیں ہوگا، لیکن ایسا کرنے والا وہ حرام کام کر رہا ہے. اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نہیں، وہ شرک اکبر تو نہیں بلکہ شرک اصغر ہو، اس لیے کہ اس نے اس کو جس وہ شرک ہوگا. اور بس شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تعویذ ہے قرآن میں کام ہوگا کہ نہیں، اور ہوگا اس چیز کو سبب بنایا جس کو اللہ رب العالمین نے سبب نہیں بنایا تھا، ہے نا. لیکن یہی تمیمہ، یہی تعویذ کبھی کبھی شرک اکبر بھی ہوتا ہے جی. اور وہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب اس کو انسان پہنے اور اس میں غیر اللہ سے استعانت اور مدد لی گئی ہو، غیر اللہ سے استعانت اور مدد لی گئی ہو. جیسے یہ کہا گیا ہو یا جبریل مدد کیجئے، یا کسی جن کا نام لے کر کے جن مدد کیجئے، یا فلاں مدد کیجئے، یا بابا مدد کیجئے. اگر اس طرح کی باتیں لکھی گئی ہوں تو یہ سارے کی ساری چیزیں شرک اکبر میں داخل کرے گی انسان کو. اور دوسری چیز کہ اگر انسان تعویذ لٹکایا اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ تعویذ خود بخود اس کو فائدہ دینے والی ہے، تو ایسا کرنے والا آدمی بھی شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے. اور اگر جو چیز وہ اپنے گردن میں لٹکا رہا ہے یا گلے میں یا ہاتھ میں باندھ رہا ہے وہ صرف دھاگا ہے یا سیپ یا موتی کی طرح کی چیزیں ہیں، اور اس میں کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، یا کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اور اس میں غیر اللہ سے مدد طلب نہیں کی گئی ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں پہننا اور لٹکانا حرام اور ناجائز ہے، حرام اور ناجائز ہے. اور جیسا کہ ہم نے کہہ دیا اگرچہ وہ قرآن مجید بھی ہو تو بعض اہل علم کے قول کے مطابق قرآن مجید کے آیتوں کا تعویذ بنا کر لٹکانا بھی شرک اصغر کے دائرے میں آئے گا، شرک اصغر کے دائرے میں آئے گا. اب اس کے بعد آئیے رقا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الرقا، رقا یہ کس کو کہتے ہیں یہ ہم جان چکے ہیں پہلے، دم کرنے کو، کہ کچھ آیتوں کو پڑھ کر یا کچھ چیزوں کو پڑھ کر کے مبتلا کے جسم کے اوپر پھونکا جاتا ہے، اس کو رقیہ کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے رقا. اس کو مواثیق بھی کہتے ہیں اور اس کو عزائم بھی کہتے ہیں. عربی زبان کے اندر مواثیق اور عزائم کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کرنا ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مستثنی کیا ہے جس کے اندر شرک نہ ہو. غور سے سمجھیے گا اس بات کو. ہم لوگ پڑھ چکے ہیں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رقیہ تھا، رقیہ نہیں ہے الا من عین، مگر نظر بد میں،
او ہوما یا کوئی بچھو وغیرہ ڈنک مار دے تو اس میں. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حزم کو ان کے پاس سانپ یا بچھو کے ڈسنے پر کوئی رقیہ تھا, اس کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اسی طریقے سے ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کو بچھو نے ڈنک مار دیا. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں رقیہ کروں, اس کو جھاڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ, تم میں کا جو بھی کوئی شخص کہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو فلیفعل, تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو فائدہ پہنچائے. یہ روایت مسلم کی روایت ہے. اسی طریقے سے حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کننا نرقى فی الجاہلیہ, جاہلیت میں, زمانہ جاہلیت میں, اسلام سے قبل ہم لوگ رقیہ کیا کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں ہم لوگوں کے پاس جاہلیت میں مسئلہ تھا, اس کے بارے میں آپ کیا کیا اس کو ہم چھوڑ دیں؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے رقیہ کو ہمارے پاس کے پیش کوئی حق نہیں ہے جائز, اس کا کرنا جائز. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لدغتنی عقرب, مجھ کو ایک بچھو نے ڈنک مار دیا عند رسول اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, فرقانی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو رقیہ کیا. یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بچھو نے جب ڈنک مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جھاڑا, دم کیا. یعنی اس حدیث میں راقی جو رقیہ کرنے والے ہیں وہ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امام احمد نے, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے. اسی طریقے سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کیا کرتے تھے. یہ سارے کے سارے نصوص ہیں, احادیث ہیں, ان کو ایک طرف رکھیے. اب اس کے بعد آئیے, ہمارے سامنے یہ چیز گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقى, بے شک رقیہ, والتمائم, اور تعویذ, والتولہ, تولہ کا بیان ابھی آئے گا آپ کے سامنے, والتولہ شرکون, رقیہ بھی شرک ہے, تعویذ بھی شرک ہے, اور تولہ بھی شرک ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ احادیث مروی ہیں, ان حدیثوں کا کیا کیا جائے گا؟ ہاں جی, سوال سمجھے لوگ؟ سوال سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ رقیہ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قولی فعلی روایت موجود ہے. ایک صحابی نے پوچھا ہم دم کریں, تو آپ نے کہا ہاں دم کر دو. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دم کیا. آپ سے پوچھا کہ دم ہم لوگ دم کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں, اب چھوڑ دیں اس کو؟ آپ نے کہا ہم کو دم کیا پڑھ کے دم کرتے تھے بتاؤ.
تو لوگ لا کر کے دم کی باتوں کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. آپ نے کہا کہ اس رقیہ میں کوئی حرج نہیں ہے جس کے اندر شرک نہ ہو. یہ ایک روایتیں ہوئی، یعنی یہ اس طرح کی روایتیں ہوئی. دوسری روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی پورے طور پہ کلیئر کٹ. آپ نے کہا بے شک رقیہ، تعویذ اور تیولا یہ شرک ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت آپ پڑھ چکے ہیں 70,000 والی روایت، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امت کے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے. پوچھا کون لوگ ہوں گے؟ تو کہا ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو رقیہ طلب نہیں کرتے ہوں گے. یہاں ایک روایت آئی. اب کیسے جمع کریں گے ان تین روایتوں، اس طرح کی روایتوں کو؟ علماء کا سوال سمجھ میں آیا یا نہیں آپ لوگوں کو؟ جی جی آ گیا؟ جی کیونکہ اگر سوال نہیں سمجھیں گے تو جواب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. سمجھ گئے؟ جب علماء نے ان روایت لمبی اور طویل گفتگو کی ہے، بہت طویل گفتگو ہے ان احادیث کو جمع کرنے اور ان کے درمیان توجیحات کو بیان کرنے میں. اس طویل گفتگو میں ہم آپ کو لے جائیں، اس کا جو خلاصہ ہے وہ خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کریں کہ ساری احادیث فٹ ہوں گی رقیہ کے نوعیت کو دیکھتے ہوئے. یعنی کبھی رقیہ جائز ہوگا، کب جائز ہوگا اس کے شروط ہیں، کب رقیہ کرنا ناجائز ہوگا اس کے شروط ہیں. تو یہ احادیث جس میں رقیہ کو شرک کہا گیا ہے یہ اس رقیہ کے لیے ہے جو ممنوع ہے، اور جن احادیث کے اندر رقیہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے یہ ان رقیہ کے لیے ہے جو کرنا جائز ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا رقیہ ہے جس کا کرنا جائز ہے؟ پرانی رقیہ، ہاں؟ پرانی رقیہ جس کا ثبوت اللہ کے رسول سے ثابت ہو. اور دوسرا جی اگر حدیث فائدہ نہ ہو تو رقیہ طلب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سب جواب آپ لوگوں کا صحیح ہے الحمدللہ. لیکن یہاں ہم دوسری بات بتا رہے ہیں آپ کو. کوئی بھی رقیہ کے جائز ہونے کے لیے 3 شرط کا پایا جانا ضروری ہے. کتنا شرط؟ 3. ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کو غور سے سنیے. 3 شرط کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر 1، پہلا شرط، جو بھی رقیہ ہے وہ اچھا کلام ہو، اس کے اندر اچھا کلام ہو، ایسا کلام ہو جس کا کہنا شریعت میں جائز ہو، جس کا کہنا شریعت میں جائز ہو. یعنی اس میں شرک نہ ہو اور نہ تو کوئی غیر اللہ کے ذریعے استعانت، غیر اللہ سے استعانت طلب کی گئی ہو. اللہ 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 اللہ